بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تھا آدمی شرف الدین، اسے عظیم بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر دکھاوے کو ایسے کام کرتا رہتا کہ لوگ اسے اچھا اور بڑا آدمی سمجھیں، مگر ابھی تک بات بنی نہیں تھی۔ اس کی یہ خواہش ابھی اسی طرح پوری نہیں ہوئی تھی جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے دوست سے ملنے اس کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک نیک بزرگ کا بہت بڑا ڈیرا تھا۔ لوگ دور دور سے رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ شرف الدین کو معلوم ہوا تو وہ بھی ان کی خدمت میں جا پہنچا۔ انسان عظیم کیسے بنتا ہے اور عظمت کی انتہا تک کب اور کیسے پہنچتا ہے؟ شرف الدین نے دعا سلام کے بعد پوچھا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کی ہر چیز پیاری ہو جاتی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، جناب یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ کون انسان اور خاص طور پر مسلمان ہے کہ جیسے اللہ کی ذات اپنی ذات اور حیا کی ہر چیز سے افضل نہ ہو؟ شرف الدین بہت حیران ہوا۔ چند دن یہاں میرے پاس رہو، اس دوران کوئی ایسا موقع ڈھونڈو کہ تم ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہیں اللہ سے خود سے بڑھ کر محبت ہے۔ شرف الدین نے بابا جی کی بات سن لی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں اپنی زبان سے بار بار کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اور خود سے بھی بڑھ کر پیار ہے، لیکن ان بزرگ کو یقین دلانا لازمی ہے۔ اس نے دل میں سوچا اور بابا جی کی دعوت کو قبول کر کے چند دن وہاں ٹھہرنے پر راضی ہو گیا۔ رات کو کھانے کے بعد اسے ایک آرام دہ اور صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ پوری رات بڑے آرام اور سکون سے سویا۔ اگلی صبح شرف الدین کے سامنے ناشتے کے وقت انواع و اقسام کے لوازمات سے سجی ایک بہت بڑی ٹرے پیش کی گئی۔ تازہ تازہ بنا ہوا حلوہ، دیسی گھی کے خستہ پراٹھے، دہی، دودھ اور انڈے۔ ٹرے میں ایک طرف پلیٹ میں رات کی باسی اور روٹیاں اور چنے کی دال کا تھوڑا سا سالن بھی تھا۔ ابھی اتنے شاہی ناشتے کے بعد اسے روکھی سوکھی روٹی اور ٹھنڈے دال کی کیا بنتی ہے؟ ضرور، مگر شاہی ناشتے کی خوشبو میں کھو کر اسے پر زیادہ غور کرنے کا موقع نہ ملا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے کیا کھائے اور بعد میں کیا۔ شرف الدین نے اپنی پلیٹ میں پراٹھا، انڈے اور حلوہ ڈالا، دودھ کا ایک گلاس بھر کر پلیٹ کے پاس رکھ لیا۔ ابھی اس نے پراٹھے کا نوالا توڑا ہی تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شرف الدین نے نوالے میں حلوہ بھر کر اپنے منہ میں ڈالا اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر آنے کو کہا۔ اللہ کے بندے، 2 دن کا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو نہیں ملا، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ دستک دینے والا شخص اندر نہ آیا۔ اس نے باہر سے صدا لگائی۔ شرف الدین کی اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اسے لوٹ جانے کو کہا اور ساتھ بھیک مانگنے پر لعنت ملامت بھی کی۔ وہ 2 دن سے پیاسا بھوکا تھا۔ اللہ پاک کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ اس نے پھر صدا لگائی۔ اس کے دوبارہ صدا لگانے سے چڑچڑا کر شرف الدین نے اپنے ناشتے کی سجی ہوئی ٹرے میں سے وہ پلیٹ اٹھائی جس میں ٹھنڈی دال اور سوکھی روٹی تھی اور دروازے تک جا کر اسے دے دی۔ وہ شخص دعائیں دیتا چلا گیا۔ ناشتے کے بعد شرف الدین بزرگ کے پاس آیا۔ آپ کے پاس رات گزاری کی بات سنی، سکون سے سوئے کہ ناشتہ کیا کیا تم نے؟ ناشتہ کیسا لگا؟ بابا جی نے نرم لہجے میں پوچھا تو شرف الدین نے ہر طرح سے اطمینان دلایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس کی خوشی اور آرام کو اتنا خیال کیا، مگر مجھے اپنے سوال کا جواب کب اور کس طرح ملے گا؟ میں زیادہ دن یہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ شرف الدین نے کہا، تم نے رات میرے سامنے دعویٰ کیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اور خاص طور پر اپنے آپ سے بڑھ کر پیار ہے۔ جی، اس بات پر تو کوئی شک نہیں، شرف الدین نے یقین سے کہا۔ تم نے زبانی دعویٰ تو کیا مگر عملی طور پر اپنی بات کو پہلے ہی دن غلط ثابت کر دیا۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا،
نعوذ باللہ جناب، میں نے کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں کیا، میں نے وہی کہا جو میرے دل میں ہے اور وقت آنے پر ثابت کر دوں گا۔ شرف الدین نے جذباتی پن سے کہا، تم کیا ثابت کرو گے جوان؟ تم نے تو اپنے سامنے نعمتوں سے بھری سجی ٹرے میں سے اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو جو کچھ دیا وہ تم جانتے ہو۔ تم نے اللہ کے نام پر مانگنے والے کو کیا دیا؟ ٹھنڈی دال اور رات کی باسی روٹی۔ اس سے ثابت ہو گیا تمہیں اللہ سے کتنا پیار ہے اور تمہارا دعویٰ کتنا سچا ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہوتا تو تم اپنے سامنے رکھی ہوئی تازہ ناشتے کی ٹرے اس کے نام پر مانگنے والے کو دے دیتے، مگر یہ نہیں کیا تم نے۔ اپنی ذات جتنا پیار ہوتا ہے تم اپنے ناشتے میں سے آدھا ناشتہ ہی اسے دے دیتے جس نے تمہیں اسے سونے کے نام پر سویا۔ شرف الدین جیسے جھٹکے سے جاگا۔ بزرگ کی بات اس کے دل میں نیزے کی آنی کی طرح گڑ گئی، حالانکہ وہ نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ شرف الدین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرا مطلب تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی رکاوٹ ہے۔ عظمت کی بلندی تک پہنچنے میں کیا ہمارے قول و فعل میں فرق ہے، تضاد ہے؟ ہم بس زبانی دعویٰ کرتے ہیں، عمل کی بات نہیں کرتے تو ہم صفر ہو جاتے ہیں۔ اپنے قول و فعل کو ایسا ایک جیسا کر لو، عزت کی بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ شرف الدین نے بابا جی کی بات گرہ میں باندھی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔